محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ آئیے چلیں بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بزبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام۔ وعن ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل فرغ الى كل عبد من خلقه من خمس من اجله وعمله ومضجعه وأثره ورزقه رواہ احمد۔ آپ تمام حضرات جو اس ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے سننے کے تمنا رکھتے تھے، سن رہے تھے، درمیان میں خلا آ گیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کو سنانے کا مجھے پھر سے موقع عطا فرمایا۔ وعن ابی درداء حضرت صحابی ابو درداء، ان کی وجہ سے ابو ابی ہوتا ہے، حرف جار ہے۔ ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل ان اللہ بے شک ان اللہ عز وجل فرغ الى کل عبد من خلقه فارغ ہو چکا اپنی مخلوق سے، اپنی مخلوق کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی جو خالق کائنات ہے اور خالق ہے ہر بندے کا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے خلق کیا جائے یا کیا ہوا ہو، ناممکن ہے کہ جو بھی خلق ہوا ہے وہ اسی کے ہاتھوں سے ہوا ہے، اور اس کے پیدا کرنے سے پہلے
اللہ تبارک و تعالی اس کے ان 5 باتوں سے فارغ ہو چکا ہے۔ ان اللہ عز وجل فرغ الى كل عبد من خلقه، یعنی فارغ ہو چکا کہ میں نے ان تمام باتوں کو طے کر چکا۔ 5 باتوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جب پیدا کیا تو اسی وقت اس سے وہ فارغ ہو چکا، یعنی ان 5 باتوں سے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے طے کر دیا، اس بندے کے لیے جس کو اس نے پیدا فرمایا۔ کون سی 5 باتیں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے مطمئن ہے کہ اس نے ان باتوں کو، ان کاموں کو اس بندے کے لیے پورا کر دیا، یعنی اس کی تقدیر میں اس کو لکھ دیا۔ اِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِّنْ خَلْقِهِ مِنْ 5 باتیں، من عجلہ وعملہ ومسجعہ واثرہ ورزقہ۔ کون سی 5 باتیں ہیں؟ من، سب سے پہلے من عجلہ، پھر دوسرا وعملہ ومسجعہ واثرہ ورزقہ۔ پیدا جب کیا بندہ تو اس نے طے کر دیا اس کی موت کو، حیات دی، پیدا کیا، حیات دی، اور اس کے ساتھ اس کے موت کو طے کر دیا کہ فلاں وقت یہ پیدا ہوگا اور فلاں وقت اس کو موت آئے گی۔ اس کو طے کر دیا اور اس سے وہ فارغ ہو گیا۔ کہ موت پھر اس کے عمل سے، من اجلہ و عملہ، پھر اس دوران حیات اور موت کے وہ عمل کیا کرے گا، کیسا عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا یا بد عمل کرے گا، یا اس کا اختتام بالخیر ہوگا یا اس کا اختتام بالسوء ہوگا، اس کو بھی اس نے طے کر دیا، یعنی فکر ہو گیا، تقدیر میں لکھ دیا گیا۔ ان باتوں کو حیات کے ساتھ موت کو طے کر دیا، اور پھر اس کے درمیان حیات اور موت کے جو وہ عمل کرے گا اس عمل کو بھی اس نے طے کر دیا۔ پھر اور کس بات کو طے کیا؟ وہ مسجعہ، ان کے رہنے کی جگہ سے، کس جگہ رہے گا اس کو بھی اس نے طے کر دیا۔ رہائش، اس کی رہنے کی، زندگی بسر کرنے کی جو جگہ ہوگی، جو ملک ہوگا، جو شہر ہوگا، جو مکان ہوگا، جو محلہ ہوگا، اس کو بھی اس نے طے کر دیا۔ وہ مسجعہ وہ اثرہ، پھر یہ نہیں کہ وہ فکسڈ وہی رہے گا، نہ ہلے گا نہ جلے گا، نہیں، ایسا نہیں، ان کے چلنے پھرنے کے مقام کو بھی اس نے طے کر دیا، یعنی
کب کس مقام پر جائے گا، کب کس مقام سے آئے گا، کب کس مقام کا ارادہ کرے گا، کب کس مقام پر کتنا عرصہ رہے گا اور پھر کب وہاں سے لوٹے گا، اس کو اثر کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کے عمل کی بات جو ہے وہ ایمان و دین کی بات ہے، یہ معاشیات ہے، اس کی معیشت ہے، یعنی اس معیشت کے لیے وہ جائے اور آئے گا تو کہاں جائے گا اور کہاں آئے گا۔ چلنے پھرنے کے پھر اس کے رزق کو بھی طے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کا رزق طے کر دیا۔ اس کا رزق کیسے اس کو مہیا کیا جائے، وہ رزق کس طرح حاصل کرے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا، دم اول سے دم آخر، پہلی سانس سے آخری سانس تک یہ طے ہو چکا کہ اس بندے کو یہ رزق کا کوٹا، اس کا ریشن کارڈ طے ہو گیا۔ ان باتوں سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بے فکر ہے کہ اس نے اس بندے کے لیے جو کچھ بھی اس عالم ناسوت میں اس کے لیے درکار ہے وہ تمام چیزیں اس نے پہلے ہی مہیا کر دی اور اس سے بے فکر ہو گیا۔ مطلب ہمیں انہی 5 باتوں کی زندگی بھر فکر رہتی ہے، اسی کی ہمیں فکر رہتی ہے کہ ہماری حالت کیا ہوگی، ہمیں موت آ گئی تو کیا ہوگا، اس سے بچنے کے لیے صحت اور بیماری کے درمیان ہم پریشان رہتے ہیں۔ اس نے کہا اس پریشانی کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں نے جب تمہیں پیدا کیا ہے اسی وقت تمہاری موت کو بھی طے کر دیا ہے، تمہارے اختتام کو بھی طے کر دیا ہے، تمہاری ابتدا کو جب کیا تمہارے انتہا کو بھی میں نے اسی وقت طے کر دیا ہے۔ تم لاکھ کوشش کرو، بیمار زندگی بھر رہو اور سمجھو مان لو کہ تمہیں موت آنے آئے گی، نہیں، میں نے جس وقت طے کیا ہے اسی وقت تمہیں موت آنی ہے، اس سے آگے کبھی نہیں، چاہے تم کتنے صحت مند ہو یا تم چاہے کتنے بیمار ہو، اس سے آگے کوئی بھی لمحہ تمہیں موت کی طرف نہیں لے جائے گا۔ اسی طرح وعملی ہی وخلقکم وعملکم، اللہ نے تمہارے کو پیدا کیا اور تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا۔ بندہ اس گمان میں رہتا ہے کہ یہ نیک عمل میں نے کیا، یہ عبادتیں اور ریاضتیں میں نے کی، انہوں نے کوئی عمل اپنی طرف سے نہیں کیا۔ اللہ نے تم کو اور تمہارے عمل کو پیدا کیا ہوا ہے، اسی وقت تم وہ عمل اسی طرح کر پاؤ گے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدس میں طے کیا ہوا ہے۔ وہ مضجعہ، اور مضجع جہاں پر وہ رہنا، رہائش، اس کو جہاں کرنا ہے، کسی کو اعلیٰ سے اعلیٰ مکان، کسی کو جھوپڑی، کسی کو کچھ نہیں، جنگل یا شہر یا ایسا، جس طرح بھی اس نے تمہاری معیشت کو
طے کیا ہے مضجع رہنے کی جگہ کو، اس میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، کیونکہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خلق کیا ان باتوں کو بھی اس نے طے کیا ہوا ہے۔ وہ اثری ہی وہ رزقی ہی، اور وہ چلے گا پھرے گا حرکت کرے گا سفر کرے گا ہواؤں میں اڑے گا زمین پر آئے گا رہے گا، تو چلنے پھرنے یعنی اپنی معیشت کے لیے جس جہاں بھی ہو جائے گا اور آئے گا یہ پہلے سے طے کیا ہوا ہے۔ آج کوئی یہاں سے جاتا ہے جرمنی جاتا ہے لندن جاتا ہے کہیں اور جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے اس کے جانے اور آنے کا طے ہو چکا، اس کو یہ پتا نہیں تھا، یہ سمجھا کہ میں اپنے ارادے سے جا رہا ہوں۔ بندے یہ غفلت ہے، تو اپنے ارادے سے نہیں تیرے مقدر سے جا رہا ہے، یہ تقدیر کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کر چکا ہے کہ تو اس وقت اس جگہ سے اس جگہ وہاں سے وہاں اڑے گا جائے گا اور آئے گا اپنی معیشت کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے رزق کو بھی طے کر چکا ہے۔ رزق وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کرے اور دے، جب اس کو چاہے کھانا ہو یا پینا ہو یا پہننا ہو یا کچھ بھی اس کی حاجت ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طے کیا ہے کہ اس سے آگے نہ تو کچھ کر سکے گا نہ کچھ کم کر سکے گا نہ کچھ زیادہ کر سکے گا، وہی رزق پائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نصیب میں وقت پیدائش وقت تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بے فکر ہے کہ اس نے اس کی ہر ضرورت کے لیے اس نے تمام کی تمام چیزیں طے کر چکی ہیں، اور اس رزق کے ایک ذرہ تک اگر تجھے نہ ملے تو اس وقت تک موت نہیں آئے گی، اور نہ تو اس عالم کو چھوڑ پائے گا اور نہ تو اس کے خلاف کر پائے گا۔ جتنا طے ہوا ہے رزق وہ کوٹا لے کر ہی اس عالم سے جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان 5 باتوں سے بندے سے فارغ ہوں، میں نے اس کو طے کر دیا ہے، اور بندہ بھی بے فکر ہو جائے اور مجھ پر ٹیکا کر لے تو جو کچھ بھی اس کے نصیب کا ہے وہ مل کے رہے گا۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم لا الہ الا انت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب لہ الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنہ لا الہ الا انت یا اللہ 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 استغفر لا الہ الا انت یا اللہ 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 استغفرک 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 یا اللہ
استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا مقتدر، 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 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخابز الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم ودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النور النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا مقتدر 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 صلى الله على سيدنا محمد العالم صلى الله على سيدنا صلى الله على سيدنا محمد العالم صلى الله على سيدنا محمد العالم صلى الله على سيدنا محمد العالم صلى الله على سيدنا محمد العالم
صلی اللہ علی سیدنا محمد العالم صلی اللہ علی سیدنا محمد العالم صلی اللہ علی سیدنا محمد العالم صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 العالم وسلم علیہ اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ واللہ اللہ اللہ واللہ اللہ اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ 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 واللہ اللہ واللہ 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 اللہ واللہ اللہ واللہ واللہ اللہ اللہ واللہ واللہ اللہ اللہ واللہ واللہ اللہ 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 السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم اوصل صواب ما قرآن من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ باسمائک الحسنى الى روح سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم الى جميع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین خصوصاً الى روح غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى روح خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى روح ثم الى ارواح کل شیوخ سلسلتنا خصوصاً الى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى روح
سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی ثم الى ارواح والدین رحمۃ اللہ علیہما ثم الى ارواح الذین سبقونا بالایمان اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا انت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اخذل من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم سخر لي اعدائي كما سخرت الريح لسليمان ابن داود عليه ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخهرهم كما خهرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كاف يا عين صاد وبحق ميم عين سين قاف ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ثم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جانب سے آپ تمام کو سلام اور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رحمتیں ہم پر نازل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تمام رحمتیں ہم پر نازل ہوں، تمام مشکلات کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان کرے اور ہماری صحت و تندرستی کو وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔